معزز و مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنے تنہا ہم تمام انسانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا کام نہیں جو کہ اس کے علم میں نہ ہو۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، وہ موضوع ہے مال حرام کی مختلف شکلیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو چیزیں پڑنے والی تھیں، ضروریات زندگی اللہ نے مہیا کر دی۔ ہم انسان اس روئے زمین پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور انسانوں کی زندگی گزارنے میں سب سے بڑی جو چیز جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے وہ ہے رزق، روزی روٹی کا مسئلہ۔ ہر انسان جس سے بھی اگر پوچھا جائے اس کی زندگی کیسی چل رہی ہے، ہر وہ شخص جو اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگر اس سے ملا جائے، ملاقات کی جائے اور اس کے زندگی کے احوال کے بارے میں پوچھا جائے، تو وہ اگر رونا روتا ہے تو صرف اور صرف اسی روزی روٹی کے مسئلے پر۔ ہر طرح سے وہ یہی کہتا ہے کہ ہماری روزی کے اندر تنگی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی بہت ہی مشکلات سے گزر رہی ہے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں روزی دینے والا ہے، تو اب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم جو رزق حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بس نہیں ہوتا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دیے گئے پاکیزہ مال میں اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ملاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ جو رزق ہے تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری روزی کا جو مسئلہ ہے، جو کمانے کا مسئلہ ہے، وہ غلط چیزوں پر ہے، غلط راستے سے ہم اسے حاصل کر رہے ہیں، جس کی بنا پر یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ اگر کمی نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ آج ہر انسان خوشحال ہوتا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا اس کو بجا لاتے، اور جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے رک جاتے، چاہے وہ ہماری نظر میں کتنی ہی بہتر چیز کیوں نہ ہو۔ لیکن ایسا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ مسائل ہمارے سامنے پیش نہیں آتے۔ کیسا ہے؟ اس میں مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، جس کی بنا پر آج جو ہم اپنی روزی کو مسئلہ بنا کر رونا دھونا کر رہے ہیں، اس میں کچھ مختلف شکلیں ہیں جس کو ہم نے شامل کیا
جس کی وجہ سے ہماری اصل جو رزق تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ جب تم مال حاصل کرو تو تمہارے اندر یہ نہ ہو کہ ہم فلاں کو برباد کر کے اپنی روزی حاصل کر رہے ہیں، کسی کو برباد کر کے خود کو بنانا یہ تمہارا تصور نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا سمجھوتا ہو جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ انسان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو مال حاصل کر رہا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے یا پھر حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پیشین گوئی فرمائی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک انسان رزق حاصل کرنے میں، روزی کمانے میں اپنے آپ کو اس قدر گرا دے گا کہ اسے اس بات کا تصور ہی نہیں ہوگا، اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی ہمارے پاس جو مال آیا ہے وہ ہم نے کہاں سے کمایا ہے، ہمارے پاس جو مال آیا ہے اس کو ہم نے کسی کا حق مار کر تو نہیں لایا، ہمارے پاس جو مال آیا ہم نے اس مال کے ذریعے سے کسی کو دبایا تو نہیں ہے، کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ تو نہیں کیا ہے، کسی کے مال کو ہم نے غصب تو کر کے اپنے پاس تو نہیں لایا۔ یا پھر اسی طرح سے ایک انسان یہ تصور کرنا ہی چھوڑ دے گا کہ ہمیں اللہ نے جو رزق دی ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، حرام طریقے کی طرف نہیں جانا۔ اگر حلال طریقے کو ہم نے اپنایا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس رزق کے اندر برکت دے گا، ہمارے اس رزق کے اندر زیادتی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے حرام طریقے کو اپنایا ہے تو جو آنے والی ہماری حلال کی کمائی تھی، جو ہمارے پاس برکت جس میں ہونی چاہیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کمی کر دے گا۔ معلوم کہ کیا ہوا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جس میں ایسے لوگ پائے جائیں گے۔ اب ہم اور آپ تصور کریں اور اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی آج وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر کوئی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں رزق جو ہے، روزی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو پیدا کیا ہے تو اللہ رب العزت آپ کو روزی دے گا۔ اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اللہ آپ کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ اگر آپ اس روئے زمین پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق اگر چل رہے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر چلنے والوں میں سے کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لی۔ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ہم تمہاری رزق دیں گے، تم اپنی روزی روٹی کے معاملے میں اس قدر نہ ہو جانا کہ تم اللہ رب العزت کو بھلا دینا، بلکہ یہ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہ روزی ہمیں دے گا، اور اللہ اگر دینے پر آ جائے تو ہمیں کہاں سے دے دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں روزی ایسی جگہوں سے دے دیتا ہے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم خیال بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے اللہ رب العزت ہمیں روزی دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں روزی ملتی ہے۔ تو اس بات پر ایک انسان کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح سے اولاد کا قتل کرنا
اس ڈر سے کہ یہ ہمارے پاس اگر آئی تو اس کے روزی روٹے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور یہ کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ آج اگر غور کر لیا جائے تو وہ پہلے کے لوگ تھے، زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ ان کے قتل کرنے میں اور آج ہمارے قتل کرنے میں بہت فرق ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد وہ اپنی اولاد کو مارتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے مار دے رہے۔ ہمیں اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اولاد ہو گئی تو انہیں کھلائے گا کون، انہیں پلائے گا کون، ان کی زندگی بسر کیسے ہوگی۔ اور ایک انسان حمل ٹھہرتے ہی اسے ساقط کروا دیتا ہے۔ اگر غور کر لیا جائے تو آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو آپ کھلا رہے ہیں۔ یہ بات آپ اپنی ذہنوں سے نکال دیجئے کہ ہم کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اس اولاد کو کھلا رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک وسیلہ بنایا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنی اولاد کو اس مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اور اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور اسے بھی روزی دیں گے۔ اگر ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا تم بھی روزی پاؤ گے، اور اگر ہم نے اسے پیدا کیا دنیا کے اندر تو ہم ہی ہیں جو اسے روزی دیں گے۔ تو اب اس میں ہمارا کیا دخل رہ گیا؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ ہم دینے والے ہیں تو ہم انسان دوسروں کے قتل کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو مارنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ پھر اللہ نے کہہ دیا کہ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے کہ ایک انسان اپنی اولاد کو مار ڈالے اس ڈر سے کہ یہ ہمارے پاس اگر پیدا ہوئی تو ان کے روزی روٹی کا بندوبست کون کرے گا۔ اسی طرح سے دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور اسے بھی روزی دیں گے۔ اب اسی طرح سے جانور جو ہے نا، جانور، ہم انسان ہیں، جانور جو ہے وہ اپنی روزی کو کہیں پر اٹھا کر نہیں پھرتا۔ ہم انسان ہی ہیں جو اپنی روزی روٹی کے لیے اتنے تغودوں میں لگے رہتے ہیں۔ جانور جو ہے کہیں پر آپ نے دیکھا ہو کہ جانور کہیں پر جا رہا ہو تو اپنا سارا کھانے پینے کی چیزیں لے کر جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کسی بھی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے اوپر اپنے اس رزق کو لاد کر پھرتا ہوا نظر آئے۔ پھر اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ رب العزت اسے بھی روزی دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی اور کہا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، کیسا؟ حق توکل ہی، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ لَيَرْزُقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ رب العزت تمہیں روزی ایسے دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت پرندوں کو روزی کیسے دیتا ہے؟ ایسے ہی نا کہ جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ہم انسانوں ہی کی طرح نا جب ایک دوسرے سے دوسری جگہ پر جانا ہوتا ہے تو انہیں فکر لگی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ہم اکٹھا کر لیں اس کے بعد نکلیں گے، نہیں، بلکہ پرندوں کا حال یہ ہوتا ہے تغدو خماسا وتروح بطانا، ایک پرندہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، پرندہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن شام میں وہی پرندہ جب واپس آتا ہے اپنے گھونسلے کو تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی اور یہ کہا کہ تمہارا جو بھروسہ ہے، توکل ہے، اس پرندے کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل طریقے سے اس طرح سے اگر تم بھروسہ کرتے ہو، تمہارا توکل ہے، تو اللہ رب العزت جس طرح سے پرندوں کو روزی دیتا ہے اسی طرح سے تمہیں بھی روزی ملے گی۔ آج ہم اور آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی، ہم انسان ہیں، انسان کہاں سے کہاں ہو گئے، اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ جتنی مخلوقات ہیں سب میں سب سے بہتر اور افضل۔ اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں کہ روزی جو ہے ملے گی ہی ملے گی۔ اللہ نے کہا کہ نحن قسمنا بینہم معیشہ فی الحیات الدنیا، یقیناً ہم نے تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہاری رزق کو تقسیم کر دیا ہے، تمہیں جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے وہ روزی تمہیں ملے گی۔ اسی طرح سے جو روزی ہے تمہیں حاصل کرنا ہے، اور پھر یہ کس کو کتنی روزی ملے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ ایک انسان کو کس کو کتنا روزی دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود یہ بات بیان کر دی اور کہا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ رب العزت ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے، اس کے رزق کے اندر کشادگی کر دیتا ہے، اس کو اس کی روزی میں وسیع کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ روزی جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے لیے جتنا لکھ دیا گیا اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ کو اس پر مطمئن رہنا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ انسان کے ذہن میں نہ آئے کہ ہمیں اپنی کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی اس لکھی گئی تقدیر پر اور اپنی کوشش کے مطابق اللہ رب العزت اسے عطا کرے گا۔ ورنہ کوئی انسان اپنی گھر کے اندر ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اللہ نے اگر لکھا ہوگا تو ہمیں روزی مل جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں روزی جو ہے یہ تلاش کیسی کی جائے۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ روزی ہمارے لیے ضروری ہے، رزق ضروری ہے، تو یہ تلاش کیسے کی جائے؟ تلاش اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مخاطب کیا، اور اپنی نبیوں اور رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، اے رسولوں، اے نبیوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پاک اور حلال مال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور تم اچھے اعمال کرو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے دو شرطیں لگائی۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ تم پاک مال کھاؤ، یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے رسولوں کو کہہ رہا ہے، عام انسانوں کی بات ابھی نہیں آئی۔ اللہ نے رسولوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم پاک مال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اس کے بعد اچھے اعمال کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اگر اچھے اعمال کرنے کے جذبے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ سب سے پہلے اپنے اس مال کی طرف دیکھے، اور اسی طرح سے وہ یہ دیکھے کہ ہم نے کھایا کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ پڑا ہوا ہے، اس حرام کے لقمے کے ذریعے سے اپنے جسم کی پرورش کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے گا؟ ہرگز نہیں ہے۔ آج ایک انسان اگر غور کرے تو حرام کی کمائی کھا کھا کر اپنی خود کی پرورش کر رہا ہے، اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہے۔ اپنی اولاد کی پرورش کرنے کے بعد یہ امید لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ میرا اولاد جو ہے میرا فرما بردار بندہ بنے گا، یہ میرا اولاد میری فرما برداری کرے گا۔ یقین مانیے کہ اگر آج آپ نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا ہے، ایک لقمہ اگر آپ نے اس کے پیٹ میں حرام کا ڈالا ہے، تو آپ کبھی اس سے یہ امید مت لگائیے گا کہ یہ میرا فرما بردار بنے گا۔ آپ کبھی اس سے یہ امید مت لگائیے گا کہ اس سے جو عبادتیں ہوں گی، یہ جو دعائیں کرے گا تو میرے مرنے کے بعد اس کی وہ دعائیں میرے کام آئے گی۔ حقیقت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ آج اگر آپ نے اپنے اس جسم کو حرام کی کمائی پر پال کر رکھا ہے تو یہ چیز یاد رکھیے گا، سجدوں میں پڑھ پڑھ کر اپنی زندگی کو گنوا دیجئے اور یہ کہیے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے گا، قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہے ربی ربی، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت سے
بہت زیادہ درخواست کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کی جو کمائی ہوتی ہے، اس کا کھانا جو ہوتا ہے حرام کا ہوتا ہے، اس کا پہننا جو ہوتا ہے حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، ساری چیزیں حرام کی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ آج اگر ایک انسان غور کر لے تو کون ہے جو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے؟ آج تو ہر انسان کی خواہش یہی ہے کہ ہمیں مال ملے، کہاں سے مل رہا ہے، کون دے رہا ہے، کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج تو ہم خواب دیکھتے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا خواب یہ ہوتا ہے کہ راتوں رات کیسے امیر بن جایا جائے، راتوں رات ہم کیسے مالدار ہو جائیں، راتوں رات ایک دوسرے سے کیسے ہم زیادہ بڑھ جائیں۔ اسی فکر میں، اسی سوچ اور اسی خواب میں ایک نوجوان اپنی زندگی گزار رہا۔ نوجوان تو نوجوان، ہر ایک انسان جو تھوڑا سا خیال اور شعور رکھتا ہے، اس کے اندر بھی یہی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس سے نہ کسی طریقے سے بہتر بنا لیں، اپنے آپ کو کتنا بڑا ثابت کر لیں۔ یہ فرق نہیں ہے کہ ہم کہاں سے بنائیں گے، کہاں سے حاصل کریں گے، بس آنے دو، آ رہا ہے آنے دو، کہاں سے آ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یقین مانیے کہ ایسی عبادتیں جو کہ ایک انسان حرام کی کمائی سے حرام کا جسم پال کر، اور یہ پیٹ جو ہے نا، یہ پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، بھرنے والا نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ حاصل کر لیں، آپ دیکھیے کتنے لوگ آپ کے معاشرے میں ہیں جن کے پاس اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، کسی چیز کی ان کے پاس کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان سے بھی ملیے تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی اور چاہیے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو بیچارے پریشان ہی پریشان ہیں، جن کے پاس بہت ہے وہ اس طرح پریشان ہے، اس کو اور زیادہ کیسے کیا جائے، ڈبل کیسے کیا جائے، اس کو اور زیادہ بڑھایا کیسے جائے۔ اور یقیناً اللہ رب العزت کے فرمان کو ہم نے بلا دیا، اور جب ہم نے اللہ کے فرمان کو بلا دیا تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العزت تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا کے اندر میں دیکھتا تھا، میرے آنکھوں کے اندر بینائی تھی، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا۔ پھر آپ سوچئے اللہ رب العزت کہے گا جس طرح تو نے دنیا کے اندر مجھے بلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے جو یہ باتیں ارشاد فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ نے مخاطب کیا کن کو؟ مومنوں کو۔ پہلے اللہ نے مخاطب کیا رسولوں کو، اس کے بعد مومنوں کو، اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے مومنو تم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حلال مال کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہی نہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عام انسانوں کو خطاب کیا، پہلے تو رسولوں کو، اس کے بعد مومنوں کو، پھر اس کے بعد عام انسانوں کو اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین میں تمہارے لیے جو رزق رکھا ہے حلال رزق کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مختلف جو شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، جن کے ذریعے سے ایک انسان حرام کاریاں کرتا ہے، اس میں سے پہلی جو چیز آتی ہے چوری ہے۔ چوری، ایک انسان چاہے کوئی معمولی چیز چوری کر رہا ہے، چاہے بڑے سی بڑی چیز چوری کر رہا ہے، وہ ہے تو چوری۔ اور چوری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایسا ہے ایک انسان چوری کرنے والا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ چوری تو چوری ہے، جو کہ معمولی سی چیز کیوں نہ ہو۔ چوری سے الگ ہٹ کر اگر آج معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک چیز ہے ڈاکہ زنی۔ چوری تو سمجھ میں آتی ہے، ڈاکہ زنی ایک انسان گن پوائنٹ پر ایک دوسرے کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ بھائی مجھے اتنا مال چاہیے، اگر تم نے نہیں دیا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ہم تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔
اور ایک انسان کی پوری زندگی کی کمائی ہوئی دولت کو چند سیکنڈ چند منٹوں کے اندر وہ لوٹ لیتا ہے اور اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ڈاکہ زنی کے ذریعے سے ایک انسان ایک دوسرے سے ہفتہ وصولی کرنا یا اسی طرح سے اور دوسرے کام جو ہیں، یہ سارے کام حرام کاری میں آتے، اور حرام کے ذریعے سے کمائی گئی مال کے اندر آپ یہ مت سوچئے گا کہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر غور کر لیا جائے، میں سرسری طور پر ذکر کر رہا ہوں، اسی طرح سے ہے مزدور کی مزدوری نہ دینا، مزدور کی مزدوری نہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں مدعا بنوں گا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت دعویٰ کرے گا، اور وہ یہ ہوگا، پہلا قسم یہ ہے کہ جس نے میرے نام کے ساتھ عہد کیا، اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ عہد و پیمان ہوا اور بعد میں اس عہد کو اس نے توڑ ڈالا۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی کمائی کھائی، غلام نہیں، وہ انسان آزاد تھا، دھوکے اور فراڈ کے ذریعے سے اس آزاد انسان کو بیچ ڈالا اور بیچنے کے بعد اس کی کمائی کھائی۔ تیسرا قسم وہ ہوگا کہ کسی نے کسی مزدور کی اجرت کو ہڑپ لیا۔ آج معاشرے میں اگر غور کیا جائے تو ایک شخص جو کسی کو مزدوری کے لیے رکھتا ہے، اپنے پاس مزدوری کے لیے بلاتا ہے، صبح سے شام تک لے کر وہ شخص خون اور پسینے میں ڈوب کر محنت و مشقت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اپنی روزی حاصل کرے، لیکن شام میں جب اس کی رزق کا معاملہ آتا ہے، جب اس کی مزدوری کی بات آتی ہے کہ ہمیں ہماری مزدوری ملنی چاہیے، اسے یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے بعد میں دیں گے، پھر کبھی دیا جائے گا، ابھی ہے نہیں۔ اور اس طرح سے ٹال مٹول کرتے ہوئے کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے غریب مزدوروں کی مہینوں کی کمائی یہ لوگ کھا چکے ہیں، اور انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر ہم نے مہینوں نہیں بلکہ اگر 1 گھنٹے کی کسی کی کمائی کھائی ہے، وہ بھی ناحق طریقے پر اگر ہم نے ہڑپ لیا ہے، تو یقین مانیے کہ یہ بھی حرام ہے۔ جس نے جتنی محنت کی ہے اس محنت کی اجرت اسے مل جانی چاہیے۔ آج ہر انسان کہتا ہے میں عمرے پر جا رہا ہوں، آج انسان کہتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، وہیں پر اگر یہ سوال کر دیا جائے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی ہماری اس سے پہلے جو بقایا ہیں وہ تو دے کر جاؤ، تمہیں معلوم نہیں میں حج پہ جا رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تم میرے پاس آ گئے پیسہ مانگنے، سوال کرنے آ گئے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارے حالات ہیں۔ یقین مانیے ایک دوسرے کا حق مار کر آپ وہاں پر جا کر اللہ سے دعائیں کریں گے، کیا اللہ کی دعائیں قبول کریں گے؟ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول کرے گا؟ حقیقت میں نہیں ہوگی آپ کی دعائیں قبول۔ اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی نے اگر آپ کے پاس آ کر کام کیا ہے، اس کی جتنی مزدوری ہے اس کے ساتھ اس کو ادا کر دی جائے۔ اسی طرح سے اگر غور کر لیا جائے، رشوت لینا عام سی بات ہے۔ ایک انسان معمولی سا کوئی کام اگر کروانا چاہتا ہے تو اس میں ایک انسان کی خواہش ہے مجھے کچھ دو، تھوڑا بہت مجھے دیجئے، میں آپ کا کام بہت آسانی سے کروا دیتا ہوں۔ رشوت لینا، رشوت دینا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب آپ چاہے وہ اچھے کام کے لیے کروا رہے ہیں یا پھر غلط کاموں کے لیے کروا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ناحق طور پر کسی کا حق مارنا، کسی کی زمین قبضہ کر لینا، وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے ایسے حال میں کسی کی زمین کو ہڑپ لی ہے، آپ نے زمین کو ہڑپا ہے اور ہڑپنے کے بعد اپنی طاقت کے مطابق ہر کوئی کرتا ہے، اگر اپنی اولاد ہے اولاد کی بلبوتے، اپنی طاقت کے بلبوتے یا اور دوسری کورٹ اور کچہریوں کے بلبوتے اگر آپ نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہے تو یقین مانیے کہ یہ بھی آپ نے ظلم کیا ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے حلال اور حرام جو فرق کیا گیا، آپ نے حرام مال کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں گے جھوٹی گواہی دینا، آج تو گواہ لوگ پیسوں میں بکتے ہیں، پیسوں میں گواہیاں خریدی جاتی ہیں۔ ایک انسان کسی معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دے دیے جائیں، چلیے میں آپ کے لیے گواہی دے دیتا ہوں۔ پیسوں میں گواہی لوگ دیتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، اور یقین مانیے کہ اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان کا مال جو ہے وہ برباد ہو جائے یا کسی کا خون ناحق بہایا جائے، تو یقیناً ایسا شخص جو ہے وہ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتا ہے اپنے اوپر جہنم کو۔ پھر اسی طرح سے اگر دیکھیں تو ناپ تول میں کمی کرنا،
اللہ نے کہا کہ ویل للمطففین، ہلاکت و بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے. کیسے لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر کمی اور بیشی کرتے ہیں. جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے دھوکہ کر کے اس کے سامنے یہ بات ثابت کر دی جائے کہ ہم جتنا دے رہے ہیں وہ اتنا ہی. بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لے جا کر جب وزن کرتا ہے تو اس کے اندر تو کمی ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہلاکت و بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی اور یہ کہا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے یا تو قحط سالی کا وہ شکار ہو جاتی ہے، یا پھر اسی طرح سے اس پر مہنگائی، اور یا پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. یہ تینوں چیزیں اپنی ذہن میں رکھ لیجئے گا، پھر غور کریے گا کہ کیا ہماری حالات ایسے نہیں ہیں. آج جو ہم یہ رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا، یا پھر اسی طرح سے قحط سالی کا، یا پھر اسی طرح سے یوں کہہ لیا جائے کہ ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مقرر ہے، اس کی کہیں ایسی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جس وجہ کی بنا پر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. یقیناً کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں. الغرض باتیں اور تھیں لیکن وقت ختم ہوا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو تو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت ہم جو بھی رزق کمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس فرمان کے مطابق جو حلال مال ہے وہی ہم حلال مال کمائیں. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو حرام کی کمائی سے دور رکھ. اللہ رب العزت اس سے پہلے اگر جانے انجانے میں ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو اللہ رب العزت تیرے اس گھر میں بیٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما. اللہ رب العزت ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما. اللہ رب العزت ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا وہ حلال ہی حلال کا ہوگا. اللہ رب العزت انشاءاللہ ہر طرح سے ہم حرام کی کمائی سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگ جو جائز خواہشات رکھتے ہیں اللہ رب العزت ہماری تمام تر جائز خواہشات کو تو پوری فرما. اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.